آج جمعے کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگتا ہے تو اللہ شام ہونے سے پہلے پہلے دینے پر قادر ہے۔ لوگ بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن 10 میں سے 3 لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور باقی کے تمام ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جمعے کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 میں سے 9 لوگ یقینی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ایک ناکام ہوتا ہے وہ بھی اپنی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ جمعے کے دن سے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ آپ نے جمعے کے دن آسمان سے فرشتے جو ہے وہ زمین پر آ جاتے ہیں۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن بہت سے علماء کرام نے، محدثین نے، بہت سے اللہ والوں نے چلے کیے ہیں، اللہ کی رسی کو تھامے رکھا ہے۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کی رسی کو تھامنے کے لیے جمعے کے دن بہت ہی بڑا ہی طاقتور دن ہے۔ آج جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھ لیے جائے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات، تمام اعمال ایک طرف، اور جمعرات اور جمعے کا اور آج جمعے کے دن کا یہ طاقتور وظیفہ ایک طرف۔ 7 بار پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، آپ کی ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، تو آپ اسے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ والو، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو جمعرات کے دن اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کریں اور 3 افراد کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو 3 افراد کو شیئر کر کے خود عمل کرے گا تو تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اس عمل کو سورہ فاتحہ کا عمل کہا جاتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ عمل اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ ایک ایک نقطہ بتاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے چند فائدے بتا دوں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ارجنٹ آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو کرنے ساتھ ہی، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کرتے ساتھ ہی ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجتوں کو فوراً پورا کر دے گا۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج جمعے کے دن اس عمل کو کریں۔ کسی پیر، کسی جعلی فقیر بابے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج جمعرات کے اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج کوئی ہے بے روزگار، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے روزگار مل جائے، بیٹیوں کی نوکری کے مسئلے ہیں، بیٹوں کی نوکری کے مسئلے ہیں، کاروبار میں ترقی نہیں ہے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج نصیب ہوگا۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، اگر آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر اللہ کے سامنے رجوع کریں۔ اللہ تو مشکلوں سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو ہٹانے والا ہے، اللہ تو راحتوں کو ہٹانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی مقروض ہے تو قرض ادا کرنے کے لیے پڑھ لے۔ یاد رکھیے کہ قرض ایسی بلا ہے کہ جس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بعض اوقات انسان پر قرض ہو جاتا ہے، کسی غلطی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی میں انسان دوست، احباب، رشتہ داروں سے پیسے لے لیتا ہے، وہ قرض ادا نہیں ہو پاتا، یعنی کہ اتر نہیں پاتا۔ بعض اوقات انسان، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے تو لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کی دکانوں پر آتے ہیں، آپ کے گھروں میں آتے ہیں، آپ کے دروازوں پر ذلیل اور غصہ کرتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں، ہمسایوں میں آپ کا تماشا بناتے ہیں۔ لیکن آج جمعے کے دن اس عمل کو آپ نے قرض کی ادائیگی کو فوراً ہو جائے اس کے لیے پڑھ لینا ہے۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی
جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو آج جمعے کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں وقت مل جائے 7 بار اس مبارک آیت کو پڑھ لینا، اس سورت کو پڑھ لینا، اللہ سے مانگے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 700 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ سے مانگنے والے بتائے طریقے ترتیب سے اور تعداد سے پڑھنے والا جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے جمعے کو، اس گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے ماؤں سے گزارش کہ یہ وظیفہ پڑھیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے، اپنی نسلوں کو کامیاب بنانے کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ممکن حاجت انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، انشاءاللہ ممکن بنانے پر اللہ پاک قادر ہے۔ آج کے لوگ پریشان ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہے، کہیں تنگ دستی ہے، اتنی تنگ دستی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے۔ پریشانیوں کا عالم ہے، دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے بڑی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں کہ لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ اگر ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہینہ ختم ہوتے ہی پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں جو کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور تمام کی تمام پیسوں کی وجہ سے ہے۔ آج اگر کسی گھر میں پیسے ہیں، وہاں پر پیسوں کے ہونے کی وجہ سے جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں پر مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم ہوتا ہے، تو پھر آج جمعے کے دن رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کے خزانے لوٹنے والا ایک ایسا خاص آزمودہ عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھ لے گا تو اللہ اسے بانٹنے والا بنا دے گا۔ جب انسان وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بندہ بندے کی حاجت پوری نہیں کر پاتا۔ اور آج جمعے کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے جمعے کے دن عبادات کرتے ہیں، جمعے کے دن عبادتوں کو جاگتے ہیں، تو پھر صحابہ کرام جیسا پیغمبر جیسا رسولوں جیسا عالی مقام اور قبولیت چاہتے ہو تو آج جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی میں موجود ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، چاہے آپ لوگ انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہو، چاہے نیپال سے ہو، چاہے افغانستان سے ہو، چاہے دنیا کے کسی کونے میں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی محلے میں موجود ہو، آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ بغیر وقت ضائع کی آئے جس عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی نیو وظائف کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر ملتے رہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ چاہیں یہ وظیفہ جمعے کو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یعنی کہ جس کو جب جہاں جس وقت ملتا ہے وقت آپ نے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے جمعے والے دن سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں۔ آپ نے جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگنا ہے۔
یا اللہ میں نیا گھر چاہتا ہوں، میں گاڑی چاہتا ہوں، میں نوکری چاہتا ہوں، میں شادی چاہتا ہوں، میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرضوں سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا ربنا یا ربنا، لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یار کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ لوگ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجت کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کی خیر و برکت سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کی عظمت کے ساتھ رب کو پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر و کرم ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ 100% حل ہو کے رہیں گے۔ آپ کی حاجتیں مرادیں فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اسی لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو، رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا لو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس عمل میں پہلے نمبر پر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بہنوں دوستوں، یا ربنا کا وظیفہ پہلے نمبر پر شامل کر دینا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہوئے آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ کی توجہ کو مرکوز کر لیا۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اب آپ نے اللہ سے انعامات لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے سات آسمان اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا، آیت بھی ساتھ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے، زمینیں بھی ساتھ ہیں، ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں اللہ سے دعا ہے، درمیانی آیت میں آدھے حصے میں عبادت ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجات پوری ہو جائیں گی۔
سات کے سات مقاصد پر کامیابی یقینی ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ اور انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لیں، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کرنے والا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ سے 1 لاکھ بھی مانگے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو تو مل جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے تو اس لیے پڑھ لے، فوری طور پر نجات مل جائے گی۔ بے اولاد ہے، نافرمان اولاد ہے، اس لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں تو پڑھ لیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں تو جمعے کے دن اللہ کا ایک نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کے تیسرے نمبر پر یا غنیوں، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت عطا کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے بندوں کے کام سے ان بندوں کے اوپر رحمت برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس بندے کے خزانے اس پر چاروں طرف سے اپنے کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر ادا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج جمعے کے دن اس اعمال کو ضرور کر لیں۔ طریقہ ترتیب تعداد سے پڑھیے گا۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں 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 کو پڑھا، دیکھا کتنی ٹائم لگا؟ اللہ والو وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال کرے گا، بتائی گئی ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے تو آپ ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو چھوڑ کر اس وظیفے کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں، جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ آج میرے بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے یا غنیوں پڑھا، جمعے کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی تلقین کی۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جمعے کے دن تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ گھڑیاں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بڑی قیمتی ہیں۔ جب اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کر لو گے، پھر دنیا بھی جہنم ہے، آخرت بھی جہنم ہے۔ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار آپ نے پڑھ لیا۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، لیکن ایک بار اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں۔ یہ عمل کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب کثیر عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی ایک بار آپ نے کومنٹس میں الحمدللہ لکھنا ہے۔ تمام میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جمعے کے دن کے اس معجزاتی عمل کا آخری دولت کا سلطانی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ ہے۔ عمل کا آخری دولت کا سلطان وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے، بڑے سکون سے، اطمینان سے اس وظیفے کو آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا
اور جمعے کے دن اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں یا محمد یا محمد یا محمد، بڑا کمال کا معجزاتی وظیفہ ہے۔ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں یا محمد کا یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ کے اس مجرب ترین عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ یا محمد کا یہ پاورفل وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں صرف اور صرف 11 مرتبہ عمل کے آخر میں پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔